یہ واقعہ ایک امام صاحب کی آپ بیتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنے گاؤں موسیٰ زئی شریف میں رہا کرتے تھے۔ ہم 4 افراد پر مشتمل تھے۔ ہم 2 بھائی، ہمارے امی ابو۔ مجھے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا۔ میرے گھر والوں کو میری بہت پریشانی تھی۔ میرے بھائی اور میرے ابو مجھے روز ڈانٹتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک مکینک کے پاس بھی دکان پر کام سیکھنے کو لگایا، لیکن وہاں بھی میں ان کا سخت ڈانٹ برداشت نہ کر سکا اور میری لڑائی ہو گئی۔ مجھے دکان سے نکال دیا گیا۔ ایک دن ناشتے پر میری امی نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں حافظ قرآن بنانے کے لیے گاؤں کے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، فوراً سے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج عام تھا کہ جب بچہ بہت تنگ کرتا تو اسے گھر سے دور کسی مدرسے میں بھیج دیا کرتے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے کافی احتجاج کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا اور مجھے مدرسے بھیج دیا گیا۔ یہاں میرا کچھ دل لگ گیا۔ ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تفریح کا موقع بھی دیا جاتا۔ مدرسے کا نظام ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ ہر کمرے میں 2 لڑکوں کو رکھا جاتا تھا۔ میرا ساتھی بڑا ہی چالاک اور چاپلوس ٹائپ کا لڑکا تھا۔ میں اس کے زیادہ بولنے کی عادت سے بہت پریشان تھا۔ اس کا ذکر میں نے کئی بار مولوی صاحب سے کیا کہ مجھے اس سے الگ کیا جائے۔ ایک دن مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ اب تمہارے ساتھ سلیمان رہے گا۔ یہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ سلیمان ایک کم گو اور سنجیدہ لڑکا تھا اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ اوباش قسم کے لڑکے اسے بہت تنگ کرتے مگر اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اب جب وہ میرے ساتھ رہنے والا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تم اتنے خاموش اور بزدل کیوں ہو؟ سلیمان مدرسے کا لائق طالب علم تو تھا ہی مگر اس کی آواز بھی بے حد پیاری تھی۔ وہ جب نماز عشاء کے بعد کمرے میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، میں اس کی تلاوت سنتا رہتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سردیاں آنے والی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو سلیمان اپنے بستر پر نہیں تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا۔ بہرحال میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی سلیمان کو دیکھنے کے لیے اپنے جوتے پہنے تو ایک بلی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سلیمان وہیں موجود تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اور سلیمان کی بہت دوستی ہو گئی مگر سلیمان نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بار میں نے پوچھا تو وہ ٹال گیا۔ سلیمان کئی دفعہ میرے گاؤں جا چکا تھا مگر جب میں اس کے گاؤں جانے کی بات کرتا تو وہ ہمیشہ ٹال دیتا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت غریب ہے اور غربت کی وجہ سے مجھے اپنے گھر نہیں لے جاتا۔ ایک رات مجھے پیاس لگی، بستر سے اٹھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلیمان پھر سے اپنے بستر پر نہیں تھا۔ اس کمرے میں وہ بلی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میں پھر ڈر گیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ بلی سلیمان کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے میں کسی وقت دوبارہ سو گیا، مجھے معلوم نہیں ہوا۔ صبح جب اٹھا تو سلیمان اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس سے رات والی بات کا ذکر کروں مگر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سردی زوروں پر تھی۔ میں بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو سامنے سلیمان کھڑا تھا۔ وہ بولا چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا۔ ایک تو آدھی رات کا وقت اور سردی بھی بہت شدید تھی۔ میں نے سلیمان سے کہا یار صبح چلے جائیں گے، یہ کوئی وقت ہے گھر دیکھنے کا؟
مگر سلیمان کی ضد تھی کہ ابھی چلنا ہے تو چلو ورنہ پھر کبھی مت کہنا کہ تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سلیمان کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم نے سردی سے بچنے کا پورا انتظام کیا اور مدرسے سے نکل گئے۔ ہر طرف مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلیمان درہ زندہ کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جس طرف کا رخ کیا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور گاؤں کے لوگ بھی وہاں کم ہی جایا کرتے تھے۔ میں کچھ خوف زدہ ہو گیا۔ درہ زندہ کی پہاڑیوں کا فاصلہ مدرسے سے کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میں تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم کتنا سفر طے کر چکے تھے کہ ایک جگہ سلیمان رکا اور پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ میں سلیمان کے پیچھے ہی تھا۔ ہم نے آدھی پہاڑی عبور کی کہ سلیمان اچانک رکا اور غائب ہو گیا۔ سلیمان کے یوں اچانک غائب ہونے سے میرا تو خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کی تو جواب میں مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا مگر وہ کہاں تھا؟ تب مجھے اندازہ ہوا کہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس وقت میری نظر اس پر پڑی۔ سلیمان کی آواز واقعی اندر سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اس طرف سے اندر آ جاؤ۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ میں نے سلیمان سے کہا اندر کیسے آؤں؟ یہ سوراخ تو بہت چھوٹا ہے، اس کے اندر آنا تو میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان نے کہا کہ آنکھیں بند کر لو پھر خود ہی اندر آ جاؤ گے۔ جب میں نے آنکھیں بند کی اور تب کھولی جب سلیمان نے مجھے کھولنے کو کہا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ایک خوبصورت محل نما گھر میں تھا اور میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سلیمان نے کہا یہ میری بہن ہے، جس بلی کو دیکھ کر تم خوف زدہ ہو جاتے تھے وہ یہی تھی۔ یہ بلی کے روپ میں مجھ سے مدرسے ملنے آیا کرتی تھی۔ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں اور میں نے حافظ قرآن بننے کے لیے انسانوں کا روپ دھارا ہوا ہے۔ بعد میں اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملایا۔ اس کے امی اور ابو نے میری بہت عزت کی اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے اور سلیمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ ہم کچھ دیر وہاں رہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی مدرسے واپس آ گئے۔ بعد میں کئی بار میں ان کے گھر گیا اور ہر بار اس کے گھر والوں نے مجھے پہلے سے زیادہ محبت دی۔ ہر سال ہمیں گرمیوں میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ملی تو سلیمان اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی سلیمان کے بارے میں سوچتا تھا۔ محلے کے لڑکوں کے ساتھ میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا جلدی جلدی چھٹیاں ختم ہوں اور میں مدرسے چلا جاؤں۔ ماں مجھے کہتی تھی کچھ دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، مگر میں صبح نماز کے لیے مسجد جاتا اور سارا وقت اپنے گھر میں گزارتا۔ آخر 2 مہینے گزر گئے۔ میں نے اپنی تیاری مکمل کی اور گھر سے مدرسے کے لیے روانہ ہو گیا تھا کہ سلیمان سے مل سکوں۔ شام کو مدرسے پہنچا مگر سلیمان نہیں تھا۔ میں نے سوچا آج پہلا دن ہے اس لیے نہیں آیا، کیونکہ اور بھی کافی لڑکے نہیں آئے تھے، مگر دوسرے دن بھی سلیمان نہیں آیا۔ پھر ایک ہفتہ گزر گیا مگر سلیمان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مدرسے میں بھی ان کے گھر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور سلیمان کا کچھ پتہ نہیں چلا تو ایک دن میں نے خواب میں سلیمان کی والدہ کو دیکھا جو کہہ رہی تھی سلیمان مر گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میں بہت دیر تک روتا رہا۔ دوسرے دن صبح سویرے میں درہ زندہ کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا اور اس پہاڑی پر پہنچ گیا مگر وہاں کوئی سراغ نہیں تھا۔ میں کافی دیر وہاں سلیمان کو آوازیں دیتا رہا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک کر واپس مدرسے آ گیا۔
اس رات میں نے پھر سے اس کی ماں کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا اب ہمیں تلاش مت کرنا، کیونکہ اب ہم تمہارے سامنے نہیں آ سکتے، اور اس پہاڑی پر بھی مت آنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے جنات تم کو نقصان پہنچا دیں۔ پھر میں نے کبھی ان پہاڑیوں کا رخ نہیں کیا۔ آج کافی عرصہ گزر چکا ہے، اپنے شہر کی ایک مسجد میں پیش امام ہوں، مگر جب کبھی بھی سلیمان کی یاد آتی ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔